صاحب صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپوزیشن سے مذاکرات کا آپشن استعمال کرے گی اور ایسا انیشیٹو لیں گے شہباز شریف صاحب؟ اصولاً تو کرنا چاہیے، لیکن اس میں اس وقت جو ہمارا نظام میں جو ہلچل ہے وہ صرف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں تنازعات کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں ایک فریق اور بھی ہے۔ جب تک اس فریق کو آن بورڈ آپ نہیں لیں گے، اگر سیاستدان چاہیں گے بھی تو تب بھی آپ کا نظام صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ کو یاد دلوایا سلمان غنی صاحب نے، وہ تو روز اول سے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ اگر حکومت میں آئیں گے تو کم از کم ان کی طرف سے پہل کی جائے گی۔ لیکن جواب کا بھی ہم ابھی سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فریق دوم سے ان کو کیا جواب موصول ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی جو پارلیمان وجود میں آ رہا ہے اس سے پہلے ہی یہ متنازع ہو چکا ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب فرما رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کردار صحیح طور پر ادا نہیں کیا ہے، اس لیے آج پورے ملک میں احتجاج بھی ہو رہا ہے اور انتخابی نظام پہ انگلیاں اٹھ رہی ہے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ کا جو آپ نے شروع میں جو ایک نقطہ اٹھایا تھا، ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو موجودہ ہمارا پارلیمانی یا جمہوری نظام ہے یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے مسائل کے حل کی طرف یہ ایک رستہ ضرور ہے۔ اس پہ اگر ہم چلیں گے، جیسے تیسے آگے بڑھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت ہماری سوسائٹی میں مکالمے کی موت واقعہ ہو چکی ہے، ایک دوسرے کی بات ہم سننا گوارا نہیں کرتے۔ میری منہ سے جو بات نکلتی ہے وہی میں سچ سمجھتا ہوں، وہی میں اس کو مناسب اور درست جانتا ہوں۔ میرے مخالف جو بات کہتا ہے، چاہے وہ دلیل پہ مبنی کیوں نہ ہو، میں اس کو جھوٹا قرار دیتا ہوں، میں اس کی بات سنتا نہیں ہوں۔ یہ نہ صرف انفرادی سطح پہ ہماری سوسائٹی کا ایک مزاج بن چکا ہے، بلکہ ہمارے سیاسی کلچر کا بھی ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، چاہے اس پریس کانفرنس پہ حقائق ہی کوئی سیاسی لیڈر بیان کیوں نہ کرے، یہ لازماً ہو چکا ہے کہ اس کی مخالف سیاسی جماعت ان کی تردید کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرے گی، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور ان کے تردید میں ضرور ہوگی۔ جب تک ہم اس بات پہ ہمیں یقین نہ ہو کہ ہم دلیل اور ثبوت کے ساتھ اپنی بات کہنے کے قابل نہیں ہوں گے، اپنی بات سمجھانے کی قابل نہیں ہوں گے، تو ہم استحکام کی صورت میں نہیں بڑھ سکتے۔ چاہے ہمارے ہاں ابھی تو یہ بالکل نظام ہی لولا لنگڑا ہے، چاہے ہمیں ایک کامل اور پارلیمانی نظام بھی خدا کی طرف سے کہیں پہ عطا ہو جائے، تب بھی ہمارے مسئلے اور ہماری سوسائٹی میں بے چینی رہے گی، عدم استحکام رہے گا۔ رستہ صرف ایک ہے کہ ہم اپنے عقل دانش اور فہم کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسری کی بات کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا عدم برداشت نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ ہماری سیاست میں بھی اس کا کلچر جو ہے فروغ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی بات نہیں سنی جا رہی۔ ضروری ہے کہ آپ ڈائیلاگ کی جانب جائیں، تبھی استحکام نصیب ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ہمیں بات کرنی ہے پنجاب اسمبلی میں اس وقت اسپیکر کے انتخاب کی کارروائی جاری ہے۔ سلمان صاحب، ملک احمد خان نون لیگ کی طرف سے نامزد کیے گئے ہیں اور ابھی انتخاب ہو رہا ہے، رزلٹ سامنے آ جائیں گے۔ ملک احمد خان ترجیح کیوں ہے نون لیگ کی؟ دیکھیں، ملک احمد خان پارلیمنٹیرین ہیں، 2002 سے وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے ہیں۔ 2002 میں وہ کاف لیگ سے تھے، اس کے بعد وہ مسلسل جیتے آئے ہیں، اور ہماری سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین ہوتے تھے ملک محمد علی، ان کے بیٹے ہیں۔ یہ خاندان پولیٹیکل ہے۔ البتہ ملک احمد خان صاحب کی جو اہمیت اور حیثیت بڑھی ہے، یہ گزشتہ دور میں بڑھی ہے، اس لیے کہ پاکستان کی مقتدرہ اور نون لیگ کے درمیان روابط بحال کرنے میں ان کا اہم کردار تھا، ان کا ایک اہم رول تھا۔ اور بات یہ کہ یہی سلسلہ ہوتا ہے نا کہ بات یہ کہ ہم مقتدرہ سے تو بڑھاتے ہیں، آپس میں نہیں بڑھاتے۔ اور ابھی جو ہمارے ہاں ڈسکشن ہو رہی تھی، اور بڑی اچھی بات کنکلوڈ کی ہے صافی صاحب نے، کہ ہمارے ہاں عدم برداشت کا کلچر ہے۔ دیکھیں، ہمیں اب نارمل ملک بننا ہے اور نارمل قوم بننا ہے۔ یہ ہم اب نارمل کیوں ہو گئے؟
دیکھیں دنیا کے جمہوری معاشروں میں پاکستان کے اندر بھی ہم نے اپنے دیکھا ہے اسی صحافت میں لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے. اب ڈسکشن بھی نہیں ہوتی. اور جو ادارہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مقاصد سے ہم آہنگ نہیں رہا. ماضی کے اندر ایسی صورتحال طاری ہوتی تھی تو پارلیمنٹ کے فلور پہ بات ہوتی تھی, پارلیمنٹ کے فلور پہ مسائل کا حل نکالا جاتا تھا. اب بدقسمتی سے پتہ نہیں یہ میں اس میں زد میں نہ آ جاؤں کہ یہ پارلیمنٹ تو صرف مراد اور تنخواہوں میں اضافے کا ذریعہ ہے کہ پاکستانی قوم کے اربوں خربوں وہاں پر خرچ ہوتے ہیں. قوم ان سے بڑی ساری توقعات رکھی ہوتی ہے, یہ اپنے اسکور سیٹل کر رہے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے پنجاب اسمبلی میں کہا ہے, ملک احمد خان میں ایک اور اچھی چیز ہے, اس کا طرز عمل بڑا سیاسی ہے. وہ کسی سے الجھنے سے گریز کرتا ہے, اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چوائس ہے اس صورتحال میں. اس نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ میرے میاں اسلم اقبال سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. میاں اسلم اقبال بھی ایک سیاسی سفر کیا ہے, اور یہ جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں نا یہ مارے کھاتے ہیں, مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آنا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ کیوں نہیں وہ پہنچ پائے, یہ بھی ہمارے سسٹم کا المیہ ہے کہ وہاں پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ یہاں پر آئیں گے اور ان کو آپ پہ گرفتار نہیں کر سکتے. اور میری اطلاع کے مطابق پنجاب اسمبلی کے اندر ایسے سیکورٹی اہلکار موجود تھے, ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں آئیں گے تو یہاں پر اریسٹ ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات ہیں, جیسے آپ نے کراچی کا ذکر کیا, اور میں سمجھتا ہوں بات کریں گے آگے چل کے. ٹھیک, شروعات لیکن اچھی ہونی چاہیے تھی. ڈاکٹر صاحب ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بھی ہے, ہاؤس تو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا, اور ہاؤس مکمل کیے بغیر اسپیکر کا انتخاب, کیا یہ درست ہے؟ نہیں دیکھیں, جو چند ایک سیٹیں خالی رہ گئی ہیں وہ فل ہو جائیں گی, اور کچھ نے اوتھ نہیں لیا. اسلم اقبال صاحب نے اوتھ نہیں لیا, اس کی وجہ تو ہمیں پتہ ہے نا. دیکھنا یہی تو اصل رونا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ بڑا جو ہے نا, بہت سے لوگ میٹھی چھری ہوتے ہیں کہ وہ باتیں بڑی سافٹ کرتے ہیں, لیکن پرنالا وہی رہتا ہے کہ ہے. اب انہی کا دیکھ لیں, اسلم کو ان کو کیوں نہیں آ سکے, اس لیے نہیں آ سکے کہ ان کو پتہ ہے کہ گرفتاری ہوگی ان کی. تو اگر آپ دیکھیے آپ کچھ بھی کریں, ایک طرف آپ کہتے ہیں جی وہ جواب نہیں دیتے, وہ کوپریٹ نہیں کرتے. کوپریٹ کس طرح کا کیا جا سکتا ہے؟ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, سزائیں مل رہی ہیں, اچھا جائیدادیں کرک ہو رہی ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. ڈائیلاگ کے لیے ماحول چاہیے, ڈائیلاگ کے لیے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اگر کسی پارٹی کے پیچھے آپ کی پوری سسٹم آپ کا پڑا ہوا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, بندہ جو کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو 9 مئی کے مقدمات کی زد میں ہیں, اور بہت سے دوسرے معاملات چل رہے ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو باہر ہیں, جیسے بیرسٹر گوہر ہیں, علی ظفر صاحب ہیں, ان لوگوں سے تو بات چیت ہو سکتی ہے. یہ لوگ تو ایٹ لیسٹ ٹیبل پہ تو بیٹھ سکتے ہیں نا, بات شروع تو کر سکتے ہیں نا. یہی تو رونا ہے. آپ چاہتی ہیں کہ اپنی مرضی کا اس سے میں نے گفتگو کرنی ہے, اس پہ تو 9 مئی کا الزام ہے. بھئی یہ ڈرامہ نہیں چل سکتا. یا تو وہ مجرم ہیں یا وہ گیم کا حصہ ہے. اگر گیم کا حصہ ہے تو گیم صحیح کھیلی جائے گی. یہ نہیں, یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بٹن دبایا, 4 آدمی آپ کے پسند کے ہیں, ان سے آپ گفتگو کریں گے, 6 سے آپ گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے خلاف مقدمے. دیکھیے اس ملک میں مقدمے کس پہ نہیں ہیں. سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا نا 97 میں, ہوا تھا نا. جی جی. اچھا, پھر 12 اکتوبر 99 کو ایک جہاز لینڈ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی جس میں آرمی چیف کے علاوہ 200 اور لوگ بھی تھے. اچھا, اس کے بعد یہاں ماڈل ٹاؤن میں لوگ مارے گا کہ نہیں مارے گا, ثانیہ ماڈل ٹاؤن, سب چیزیں چلی گئی نا بیک گراؤنڈ میں. تو یہ چیز بھی بیک گراؤنڈ میں جائے گی. جب تک آپ اس نقطے پہ اٹکے رہیں گے پاکستان کی سیاست نارمل نہیں ہو سکتی. جب تک پاکستان کی سیاست نارمل نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کے اندر موجودہ کرائسس کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں آپ نے نارمل سیاست چلانی ہے یا آپ اپنی مرضی کی سیاست چلانا چاہتے ہیں. دونوں راستے ہیں. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ سیاست اس طرح نہیں چلتی, اس طرح بھی چلتی ہے سیاست, اس طرح بھی چلتی ہے سیاست. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح سیاست کی کاسٹ کیا ہے اور اس طرح سیاست کی کاسٹ کیا ہے. تو وہ آپ فیصلہ کر کے چلیں. جو راستہ چاہیں گے آپ اسی کے ریلیٹڈ کانسیکوینس ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پالیسی ایک اڈاپٹ کریں اور کانسیکوینسز آپ دوسرے مانگیں. جو آپ کریں گے وہی بھریں گے.